نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس نے اپنی توفیق خاص اور احسان عظیم کے ساتھ ماہ شعبان المعظم کا یہ بابرکت جمعہ کا دن ہم سب کو نصیب فرمایا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. آج کی اس نشست میں اس ماہ مقدس کی مناسبت کے ساتھ جس مضمون کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی طلب کرنا، یعنی توبہ کرنا. اس مضمون پر جب بھی انسان بات کرنا چاہتا ہے یا اس کا دھیان جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی طرف انسان کی سوچ چلی جاتی ہے، اس کا دھیان جاتا ہے اس کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے. یقیناً یہ درست ہے، مگر اس کی بارگاہ سے معافی لینے کا آسان طریقہ کون سا ہے، یا یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سا راستہ ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے جلد معافی انسان کو دلوا دیتا ہے. یہ معافی مانگنے کا ایک ایسا راز ہے کہ اس کی طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے. میں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ایک رات شب برات ایسی ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بے شمار امتیوں کو، اور آقا علیہ السلام نے قبیلہ بنو کلب کا فرمایا کہ جس کے بعد سب سے زیادہ بکریاں تھیں، تو میں اس قبیلے کی بکریوں کے جسموں پر موجود بالوں سے بھی زیادہ اس ایک رات میں اللہ میری امت کو بخشش عطا فرماتا ہے. مگر وہ بخشش ملتی کیسے ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ عاشورہ ہے اور پارہ 25 ہے، سورہ مبارکہ نمبر 42 ہے اور اس کی آیت مبارکہ نمبر 25. بڑی خوبصورت الفاظ ہیں. اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معافی کو کتنا پسند کرتا ہے اور معاف فرمانا اس کی شان کے لائق کتنے بلند درجے پر ہے. وہ اپنا تعارف ہی کروا رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اور اللہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کی توبہ کو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. وہی اللہ ہے، یعنی اس نے اپنا تعارف یہ فرمایا کہ اللہ کون ہے؟ جو توبہ قبول فرماتا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور تمہاری خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرماتا ہے، انہیں معاف کرتا ہے، دور کرتا ہے. اور وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اس حال میں تمہیں معافی دیتا ہے. یعنی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہوتا ہے وہ اسے جانتا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اعمال سے وہ بے خبر ہے. معاذ اللہ، تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے، تمہاری ہر بات کو جانتا ہے، تمہارے دن رات زندگی کے ایک لمحے کو جانتا ہے. وہ تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو بھی جانتا ہے. مگر وہ اتنا رحیم ہے کہ اس کے باوجود تمہیں معافی عطا فرماتا ہے. یہ آیت کریمہ اگر پوری پڑھی جائے تو اس راز سے پردہ اٹھتا ہے جس کی طرف ہماری توجہ جانے کی ضرورت ہے. اور اس وقت امت مسلمہ بالعموم اس المیہ کا شکار ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہر انسان بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان اللہ سے معافی چاہتا ہے. کوئی مسلمان کمزور سے کمزور ایمان والا بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے معافی نہیں چاہیے.
استغفر اللہ العظیم. ہر بندہ معافی کا طلبگار ہے، مگر جتنی بڑی یہ حقیقت ہے اتنی بڑی یہ حقیقت بھی ہے الا ماشاء اللہ کہ معافی ہر کوئی چاہتا ہے مگر معاف کوئی نہیں کرنا چاہتا. بس یہ ہے وہ نقطہ جس پر توجہ کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت اسی کو معافی کی خیرات عطا کرتا ہے جو اس کی مخلوق کو معاف کرتا ہے. صوفیاء، اولیاء، علماء نے اس پر بڑے مختلف انداز سے لکھا ہے، اور ایک مثال ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے میں اس بات کو آگے چلاتا ہوں. معافی کسے کہتے ہیں، یعنی توبہ کیا ہے، معافی کیا ہے، اس کی ٹیکنیکل یا اس کی علمی بحث میں جائے بغیر خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے نام اعمال میں جو برائیاں آ گئی ہیں، جو گندگی آ گئی ہے، جو غلاظت آ گئی ہے، اس کا نام اعمال جو سیاہ ہو گیا ہے اس گندگی کو پاک کیا جائے. اسی کو توبہ کہتے ہیں. بولیے، اسی کو معافی کہتے ہیں کہ جو گناہ کی غلاظت لگی ہے، جو گندگی لگی ہے وہ دھل جائے اور پاکی مل جائے. بس اب صوفیاء کہتے ہیں کہ اے بندے، تو خود جس گھر میں رہتا ہے، جس دکان پہ بیٹھتا ہے، جس آفس میں جاتا ہے، جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کی صفائی کا کتنا اہتمام کرتا ہے، تو اسے کتنا صاف ستھرا رکھتا ہے. اور تو اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا کہ وہ دل جس دل میں تیرے خدا نے بسنا ہے اور وہ دل جہاں تیرا خدا آتا ہے تو اس کو صاف کیوں نہیں کرتا اور اس کی صفائی کا اہتمام کیوں نہیں کرتا. اوکے، تو یعنی بس مضمون یہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ سے معافی مل جائے، اسے لوگوں کو معاف کرنا سیکھنا ہوگا. اسے لوگوں کو معاف کرنا سیکھنا ہوگا. اور اگلی بات، لوگوں کو معاف کرنا بھی سیکھنا ہوگا اور لوگوں سے معافی مانگنی بھی ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے پہلے مخلوق سے معافی مانگنا لازم ہے. یعنی جس کو اللہ کی مخلوق معاف کر دیتی ہے اسے رب کائنات ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے. جی، اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگیں گے تو اللہ معاف کرے گا نا. جی، تو حضرت آپ نے فرمایا کہ آپ مخلوق کو معاف کر دیں، تو مخلوق اگر آپ سے معافی مانگے گی تو آپ معاف کریں گے نا. ضروری نہیں ہے مخلوق کو معاف کر، یہی تو اعلیٰ ظرفی ہے. یہی تو میں اب اپنی بات کر دی. حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص تھا، اسے بلا حساب اللہ نے معاف فرما دیا. فرشتوں کو اس کے نام اعمال کو نہیں کھولنے دیا. مختصر چونکہ مضمون نہیں ہے میں اس لیے اس کو مختصر حدیث بیان کر رہا ہوں. تو اس بندے نے پوچھا کہ فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ تو اسے بلا حساب کیوں معاف فرماتا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا اس کی عادت تھی یہ ہر روز رات سونے سے پہلے میری مخلوق کو بھی بلا حساب معاف کرتا تھا. یہی تو صوفیاء کہتے ہیں کہ کسی کی معافی کا انتظار کیا کرنا، اس دل کو اتنا صاف رکھا جائے. آقا علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، آقا نے فرمایا اب جو آئے گا وہ جنتی ہے. دور دیہات سے ایک بزرگ صحابی آئے، صحابہ نے دیکھا. دوسرے دن پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اب جو آئے گا وہ جنتی ہے. وہی صحابی دوبارہ آئے. تیسرے دن آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا اب جو آئے گا وہ جنتی ہے. وہی صحابی دوبارہ تشریف لائے. تو ایک صحابی ان کے ساتھ چلے گئے کہ میں دیکھوں ان کا عمل کون سا ہے، کس عمل کے صدقے ان کو معافی ملی ہے اور کس عمل کے صدقے یہ جنت میں جا رہے ہیں. اور 3 دن آقا علیہ السلام نے جنتی کا فرمایا اور یہی تشریف لائے ہیں. تو جب ان کے ساتھ کچھ دن گزارے تو نہ وہ کثرت سے رات کو جاگ کر عبادت کرتے تھے، نہ وہ ہر روز روزہ رکھتے تھے، نہ وہ کثرت سے تلاوتیں کرتے تھے، نہ کثرت سے نوافل پڑھتے تھے. کوئی ایکسٹرا عبادات نظر نہیں آئیں، فرائض ادا کرتے تھے. تو چند دن گزر جانے کے بعد صحابی نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، اب مجھے راز بتا دیں، میں صرف وہ حقیقت دیکھنا چاہتا تھا کہ کس عمل کے صدقے آقا علیہ السلام نے آپ کے لیے یہ فرمایا ہے. تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آنکھیں بند کر کے کہا کہ بس ایک ہی عمل ہے میرے پاس اور وہ یہ ہے کہ اس دل کو ہر کسی کے لیے صاف رکھا ہوا ہے. اس دل میں کسی کے لیے کوئی میل نہیں ہے، اس دل کو ہر کسی کے لیے صاف رکھتا ہوں. یہ بڑی اعلیٰ ظرفی کی بات ہے. چونکہ انسان جہاں رہتا ہے ایک دوسرے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، معاف کرنا بھی اعلیٰ ظرفی ہے. اس لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پہلوان نہیں ہے جو بدلہ لیتا ہے، پہلوان وہ ہے جو معاف کر دیتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، اس سے بڑھ کر معافی کی ترغیب دلانے کی بات کیا ہوگی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو معاف کرے اور معاف کرنے سے اگر اس کی عزت کم ہو جائے تو وہ قیامت کے دن اپنی عزت مجھ سے لے لے. یعنی معاف کرنے سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی. یہ ہے وہ راز. اس لیے میں نے کہا کہ میں اور آپ ہر کوئی اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، مگر کم ہیں جو لوگوں کو معاف کرنا جانتے ہیں، کم ہیں جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. تو جس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہیے اسے لوگوں کو معاف بھی کرنا چاہیے
اور لوگوں سے معافی مانگنی بھی چاہیے. یہ بھی اعلیٰ ظرفی کی بات ہے کہ انسان خطا تو کر بیٹھتا ہے مگر معافی مانگتے ہوئے ہچکچاتا ہے، کیونکہ شیطان اس عمل کو پسند نہیں فرماتا اور رحمان سب سے بڑھ کر اسی عمل کو پسند فرماتا ہے. اس کی بارگاہ میں سب سے بڑا عمل یہی ہے کہ معاف کر دیا جائے، اور شیطان کی بارگاہ میں اور اس کے نزدیک اس کی یعنی قبولیت کا سب سے بڑا پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جدا کر دیا جائے، کیونکہ معافی سے قربت آتی ہے اور معاف نہ کرنے سے دوری آتی ہے، اور اسلام ہمیشہ قربت چاہتا ہے، کبھی دوری نہیں چاہتا، اس لیے درگزر کی بات کی گئی. اب میں چند ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ذرا سنیے غور سے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، معجم الاوسط کی حدیث ہے، کہ قیامت کا دن ہوگا اور اعلان کیا جائے گا حساب و کتاب سے پہلے، وہ بات حساب و کتاب سے پہلے اعلان کیا جائے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہوں جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. ابھی اللہ کی چونکہ بارگاہ ہے نا، اس لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، میں صرف سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ جس کا اجر اللہ کی طرف ڈیو ہے، فرض ہے اللہ کی طرف، معاذ اللہ، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کی طرف جس کے لیے لازم ہے کہ اللہ اس کو اجر دے گا، وہ کھڑا ہو جائے. کوئی کھڑا نہیں ہوگا. ایسا کون ہے کہ جو یعنی فرض سمجھ کے اللہ کی بارگاہ سے لے؟ وہ تو اس کی مہربانی ہے جس کو عطا کر دے. سب بیٹھے رہیں گے، دوبارہ اعلان ہوگا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. کوئی نہیں اٹھے گا. پھر سوال کیا جائے گا، ایسے کون ہیں کہ جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اس کی شان کے لائق؟ تو جواب دیا جائے گا، جو اللہ کی مخلوق کو معاف کر دیتے تھے، جو اللہ کی مخلوق کو معاف کر دیتے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ بات بتا دی جائے گی، تیسری بار اعلان ہوگا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. تو اس کے بعد ہزاروں افراد کھڑے ہو جائیں گے جن کو اللہ نے یہ شان دے رکھی ہے، جن کو اللہ نے یہ اخلاق اور کردار دے رکھا ہے، جن کو اللہ نے دلوں کی نرمی دے رکھی ہے کہ وہ معاف کرنے والے ہیں. وہ کھڑے ہو جائیں گے. فرمایا جائے گا، ان کو بلا حساب جنت میں لے جاؤ تاکہ باقیوں کا حساب شروع کیا جائے. اب یہ معاف کرنا ہمیں یہاں مشکل لگتا ہے، مگر اس کے اجر کی طرف جب دیکھتے ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحمت کو پسند کرتا ہے، تو وہ اپنی زندگی محبت والی بناتے ہیں، پیار والی بناتے ہیں، درگزر کرنے والی بناتے ہیں. پھر اس کے بعد حضور مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑا خوبصورت جملہ ہے آپ کا، ارشاد فرمایا آپ نے کہ اے بندے، 2 عمل ایسے ہیں جن کے وزن کو پوری کائنات نہیں تول سکتی. 2 عمل ایسے ہیں، 2 اعمال جن کے وزن کو پوری کائنات تول نہیں سکتی. کون سے؟ فرمایا، پہلا معاف کر دینا اور دوسرا انصاف کرنا. یہ دونوں کام مشکل ہیں، یعنی پوری کائنات میں اس کے اجر کو نہیں تولا جا سکتا. ایک اگر کوئی معاف کر دیتا ہے اور دوسرا انصاف کرتا ہے کوئی، ان کے اعمال کے وزن کو نہیں تولا جا سکتا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے میرے رب، تیری بارگاہ میں سب سے بڑا عزت والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہے کہ اے میرے رب، تیری بارگاہ میں سب سے بڑا، بولیے معاف، عزت والا کون سا شخص ہے جو تیری بارگاہ میں سب سے بڑی عزت والا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جواباً فرمایا، اے موسیٰ، جو طاقت رکھتے ہوئے اور قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دیتا ہے، وہ میری بارگاہ میں سب سے بڑی عزت والا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ انسان بدلہ لینے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو، وہ معاف کرے، معافی کا اجر ملے گا، مگر اس پر معافی کا اجر زیادہ ملے گا کہ وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، اختیار رکھتا ہو، اور پھر بھی کہے میں اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کرتا ہوں. تو فرمایا، جو جتنا معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے اور اپنی بارگاہ میں اتنی ہی عزت عطا فرماتا ہے. اب جو حدیث پاک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ سے اس حدیث پاک کو سنیے اور جہاں تک ہو سکے اس پیغام کو پہنچایا کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے اس پیغام کو پہنچائیں، اس کو یاد کر لیجئے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کر دے. امام حاکم نے اس کو روایت فرمایا، کنز المال میں یہ حدیث پاک آئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے خدا کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کسی بندے کے پاس اس کا بھائی معافی مانگنے کے لیے آتا ہے،
معذرت کرنے کے لیے، سوری کہنے کے لیے کسی کے پاس کوئی شخص آتا ہے، اس سے آ کے معذرت کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، میں آپ کی سامنے معافی مانگتا ہوں، معذرت پیش کرتا ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک وہ غلطی پر ہے، یا بے شک غلطی بھی، بعض اوقات غلط فہمی ہوتی ہے، اعلیٰ ظرف لوگ غلط فہمی پر بھی معافی مانگ لیتے ہیں کہ یہ نہیں کہ میں نے نہیں کیا تو معافی نہیں مانگوں گا، اس معاملے کو رفع درفع کرنے کے لیے غلط فہمی پر بھی انسان معافی مانگتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میں غلط بھی پر نہیں ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے کے پاس کوئی بندہ معافی مانگنے کے لیے آئے، سوری کرنے کے لیے آئے، اس سے معذرت کرے، بے شک وہ غلطی پر ہے یا غلطی پر نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس وہ آیا ہے، اگر وہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، اس کی معذرت قبول نہیں کرتا، اس کا سوری کرنا اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کی معذرت قبول نہیں کرتا اسے میرے حوض پر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسے میرے حوض کوثر پر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اور جس محبوب آقا کریم علیہ السلام کی ہم یعنی امتی ہونے کی بات کرتے ہیں، آپ کے غلام ہونے کی بات کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں شرف عطا فرمایا اور ان کی نسبت عطا فرمائی، ان کی حیات طیبہ پر قدم قدم پر معافی ہی معافی ہے۔ بڑے سے بڑے دشمن کو بھی آقا علیہ السلام نے معافی اور درگزر فرمایا۔ جب احد میں آقا علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آقا علیہ السلام پر بے ہوشی آئی اور شہادت تک یعنی خبر اور افواہ اٹھ گئی، تو ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آقا علیہ السلام سے گزارش کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد کے میدان سے بھی بڑا دن آپ پر آیا ہے؟ احد کے میدان سے بڑا بھی مشکل دن آپ کے اوپر گزرا آیا ہے آپ کی حیات پاک میں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ہاں، احد سے بھی بڑا دن میرے اوپر جو گزرا وہ طائف کا دن تھا، جب اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے بندوں کو دین کا بتانے گیا تھا اور بدماشوں نے آقا علیہ السلام پر پتھر جب برسائے تھے، آقا علیہ السلام کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا تھا، فرشتے عذاب دینے کے لیے اتر آئے تھے اور دونوں پہاڑوں کو مسلنے کے لیے جبریل امین اجازت مانگ رہے تھے۔ اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب ان کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ وہ دن مجھ پر سب سے سخت گزرا ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر آقا علیہ السلام نے معافی کا اعلان کیا اور عام معافی کا اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بدلہ لینا اور آقا علیہ السلام کی طرف سے سزا دینے والا معاملہ ایسا کوئی عمل دکھائی نہیں دیتا۔ وہ شان رحمت للعالمین لے کر آئے اور اللہ رب العزت نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی قسم کھائی۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، اب آگے رمضان کا مہینہ ہے، یہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے، مگر معافی اسے جلدی مل جاتی ہے جو پہلے لوگوں کو معاف کرتا ہے، معاف کرتا بھی ہے اور معافی مانگتا بھی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ سے جلد معافی ملتی ہے۔ اور قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا کہ جب اسے اللہ رب العزت بلا حساب معاف کر دے گا تو وہ پوچھے گا یا اللہ مجھے بلا حساب کیوں معاف کیا؟ اس کا عمل بھی یہی تھا کہ وہ بلا حساب لوگوں کو معاف کرتا تھا، تو اسے حدیث پاک میں آیا کہ رب کائنات اس سے فرمائے گا کہ تو مجھ سے بڑا معاف کرنے والا نہیں ہے، تو مجھ سے بڑھ کر معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اب میں جس حدیث پاک پر اپنی بات کو آج مکمل کرنا چاہتا ہوں، وہ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں وہ، اب یہ بات یاد رکھیں کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ کسی صحابہ کے بڑا مقام ہے، مگر کسی صحابی یا کسی تابعی تبع تابعی امام اور کسی ولی کی بات نہیں کر رہا، آقا علیہ السلام کی اپنی ذات پاک کی بات کر رہا ہوں کہ وہ خود کس طرح معافی مانگتے تھے۔ ان سے بڑھ کر عزت والا کون ہوگا جن کے صدقے کائنات کو عزتیں عطا کی گئیں؟ آقا علیہ السلام کا اپنا عمل مبارک وہ دیکھیے کیا ہے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی اس سنت کو بھی اپنانے کی توفیق عطا کرے۔ ایک مرتبہ نماز کا وقت تھا اور آقا علیہ السلام صحابہ کرام کی صفیں درست کروا رہے تھے۔
اب یہ مختلف روایتوں اور مختلف الفاظ سے مختلف واقعات کی یہ بات آتی ہے. جو روایت میں لے رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے. صفوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تشریف لے کے جاتے، ایک ایک صف کو صحابہ کرام کو کھڑا کرتے اور صفوں کو درست فرماتے. تو جلدی جلدی میں صفیں درست کرواتے کرواتے ایک صحابی کے پاؤں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک آ گیا. چلتے چلتے پاؤں پہ پاؤں آ گیا اوپر. جلدی تھی نماز کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صفیں درست کروائیں اور صفیں درست کروا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کروا دی. نماز مکمل ہوئی، صحابہ کرام چلے گئے. رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر مبارک پر تشریف لے گئے، یہ رات کا لمحہ جو غفلت میں سو جانے کا لمحہ ہوتا ہے، ایک دم انسان بیٹھ پہ جاتا ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے انسان اپنے دن پر غور کرے کہ آج میں نے کیا کیا ہے. دیکھیں ذرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس صحابی کا پاؤں یاد آ گیا کہ چلتے چلتے میرا پاؤں اس صحابی کے پاؤں پر آ گیا تھا. بس یہ بات جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن مبارک میں آئی اور توجہ اور دھیان ادھر چلا گیا، تو ساری رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بے قراری سے سو نہ سکے کہ کہیں اسے تکلیف نہ ہوئی ہو. یعنی اسے ہرٹ نہیں کیا تھا یا اسے کوئی تکلیف نہیں دی تھی کہ تکلیف سامنے آئی ہے. ویسے انسان سے ہو جاتا ہے، مگر دھیان ادھر چلا گیا کہ کہیں اسے تکلیف نہ ہو گئی ہو. ساری رات بستر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے قرار رہے، ساری رات بے قرار رہے. صبح سویرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کے گھر تشریف لے گئے. دروازے پر دستک دی، وہ صحابی باہر تشریف لائے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم سے معافی مانگنے آیا. میں نے بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ توجہ رہے کہ کس ہستی کی بات ہے یہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم سے معذرت کرنے، سوری کرنے، معافی کرنے آیا ہوں، مانگنے. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل جب صفیں درست کر رہے تھے ہم اور میں تمہیں صفوں میں سیدھا کر رہا تھا، تو جلدی جلدی چلتے ہوئے بے دھیانی میں میرا پاؤں تمہارے پاؤں پر آ گیا تھا، تو تمہیں کہیں تکلیف نہ ہوئی ہو. یعنی یہ جان بوجھ کر تکلیف پہنچائی بھی نہیں ہے، ارادتاً عمل بھی نہیں ہے، ویسے ہی ہو گیا ہے، غیر ارادی طور پر ہوا ہے، بھائی پرپس نہیں ہوا. پھر بھی ذرا کردار دیکھیں کتنا عظیم ہے. اس صحابی نے ہاتھ جوڑے اور آقا علیہ السلام کے قدموں میں گر کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اس سے برکت ملی ہے. آپ کا قدم مبارک جب میرے پاؤں پر آیا ہے تو اس سے تو مجھے برکت ملی ہے، تو آپ یہ ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تجھے تیری نیت کی جزا دے اور تجھے اجر عطا کرے. میں تو ساری رات بے چین رہا اور سو نہیں سکا کہ کہیں تجھے تکلیف نہ ہوئی ہو، کہیں تجھے تکلیف نہ ہوئی ہو. تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ نے ساری رات جو تکلیف میں گزاری ہے تو مجھے دکھ ہے، آپ رات کو مجھے طلب کر لیتے اور رات کو یہ بات کر لیتے تاکہ آپ رات تو سکون سے گزارتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں ذرا وہ کردار کتنا عظیم ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ کام رات کو کر سکتا تھا، یہ مشکل نہیں تھا، یہ کام میں رات کو کر سکتا تھا، میں تو اسی یہ بات رات کو کر سکتا تھا، مگر میں نے اس لیے نہیں کی کہ ایک تکلیف میں تجھے دے چکا تھا کہ تیرے پاؤں پر میرا پاؤں آ گیا تھا، تو تیرا آرام خراب کر کے تجھے دوسری تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا. یہ وہ کردار مبارک ہے کہ جس کردار کا مالک اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کے طور پر دیا ہے. اور قرآن مجید نے قسم کھائی ہے کہ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس سے بہترین اسوہ اور راستہ اور طریقہ اور سنت اور حیات تمہیں نہیں ملے گی. اگر تم پیروی کرنا چاہتے ہو تو اس محبوب کی پیروی کرو. سامعین دی وقار،
مختصر یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کا مہینہ ہے۔ مگر یاد رکھ لیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو، ہماری بدعمالیوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے تو ہمیں بھی اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا ہوگا، اور اس بات کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی نے مجھ سے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، وہ معافی مانگے گا تو میں معاف کروں گا، نہیں۔ ایک دن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام، ان دونوں میں کوئی ناراضگی ہو گئی، کسی وجہ سے دو بھائیوں میں ناراضگی ہو گئی۔ تو جب تیسرا دن آیا تو امام حسین علیہ السلام نے بڑے بھائی کو خط لکھا، بڑا خوبصورت خط ہے وہ، تاریخ میں جو ملتا ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ خط لکھا اور خط میں ان سے کہا کہ بھائی میں اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ 3 دن تک مومن کے لیے نہیں کہ وہ ناراض رہے، آج تیسرا دن ہے، میں اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مگر بڑی خوبصورت بات تھی آگے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ معافی مانگیں۔ اب یہ فرق ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں چلو میں معاف کر دوں گا، وہ معافی مانگے، ہم اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، نیت اور ہوتی ہے، ادھر بات اور تھی۔ آگے جو جملہ تھا وہ بڑا قیمتی تھا، آپ نے کہا بھائی جان میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے معافی مانگیں، اور اس لیے یہ چاہتا ہوں کہ آپ بڑے ہیں اور مجھے اپنے نانا جان کی ایک حدیث یاد ہے، مجھے ایک نانا جان کی حدیث یاد ہے، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ پہلے آئیں اور آپ پہل کریں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو پہلے معاف کرے گا اللہ اس کو جنت میں بھی پہلے لے کے جائے گا، تو آپ بڑے ہیں، میں آپ سے پہلے جنت میں جانا نہیں چاہتا۔ یعنی جن لوگوں کو اس بات کی سمجھ تھی کہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہے اور کتنا مقبول ہے، ان کی زندگی لوگوں کو معاف کرنے سے بھری پڑی ہے۔ تو میں اور آپ بھی، ہمیں بھی اپنی زندگی ایسی بنانی چاہیے کہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، یہ معافی کا موقع آتا ہی وہاں ہے جہاں کوئی غلطی کرتا ہے۔ اگر کسی سے غلطی نہیں ہوئی تو معافی کیسی؟ معاف ہم نے وہیں کرنا ہے جہاں کسی نے ہم سے زیادتی کی ہے، غلطی کی ہے، حق مارا ہے، کسی نے کوئی برائی کی ہے، معافی تبھی کریں گے نا، ورنہ کسی کے ساتھ دوستی ہے، فرینڈ ہے، اس کو کیا معاف کرنا، بھائی میں تمہیں معاف کرتا ہوں، نہیں۔ معافی تبھی ہوگی جب کوئی معاملات میں خرابی آ جاتی ہے، اور جو اس وقت پہل کرتا ہے اور معاف کرتا ہے، اللہ کی رحمت اسے سب سے پہلے اپنی خیرات عطا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور لوگوں سے معافی مانگنے کا بھی اللہ رب العزت ہمیں جذبہ اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔